مسلمانوں، جب تم اتحیات میں بیٹھ جاؤ تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو. اتحیات میں جب بیٹھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اور اتحیات میں ایک ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھا کرو. اتحیات للہ وصلوات و طیبات، ایسے نہیں، اتحیات للہ وصلوات و طیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. ایسے نہیں، یہی تو دعا ہے، یہی تو اب تم دعا مانگو گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اطمینان سے پڑھیے. اب دعا مانگ رہے ہو تم اپنے تعلق سے اللہ سے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بڑے اطمینان سے مانگو. اللہم انی ظلمت نفسی، پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت. رو رو کر مانگو. اللہ رب العالمین سے کو تم پکار رہے ہو، یہ دعا ہی تو ہے. اے اللہ، میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے. ہمارے یہاں دعا کا انداز لگتا ہی نہیں ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو. یار اللہ سے مانگ رہے ہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب لگ رہا اللہ سے مانگ رہے ہو. اے اللہ، میں نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا. فاغفر لی، کھینچ کر پڑھیے، فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ایسے دعا مانگیے. اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے. اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، میری نمازیں اور میرے روزے اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں. انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنے کے لیے؟ یہ دعا مانگیے اور اس طریقے سے دعا مانگیے. اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز میں اس دعا کو، آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے. ہم اور آپ دھیرے دھیرے جہاں گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے، کوئی 5 سال، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال. اگلی سال جرجیت صاحب کی زندگی رہی تو محبت پور میں پروگرام ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے. اور اگر جرجیت صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پور میں پروگرام ہوا تو 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنی لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے. وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے. آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو. صرف اللہم انی ظلمت نفسی، یہ تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی، لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے. سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے کھیت میں نظر لے جائیے، اندھیرا ہی اندھیرا. اب تھوڑی دیر کے لیے قبرستان کے بارے میں سوچئے. آپ نہیں ہیں لیکن آپ کے ماں باپ دفن ہیں، آپ کے دادا پردادا دفن ہیں، اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اسی جگہ پر جانا ہے. وہی 2 گج زمین کے ہم مالک ہیں بس.
جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کے مالک نہیں ہیں. ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد لے لے گی, پھر لڑے گی, جھگڑے گی, لیکن وہ 2 گز زمین ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. وہی اسی کے ہم مالک ہیں. مرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ جائیں گے. سوچئے جس کے آپ مالک ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں, جس کے ہم مالک ہیں اس سے ہم دور ہیں. تصور کریں آپ, جب قبرستان جایا کریں یا آپ کا گزر قبرستان پر ہوا کرے تو ان قبروں کی طرف ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو اور اپنی موت کو یاد کر لیا کرو, اور موقع لگے تو اس قبرستان میں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جایا کرو, اور کم سے کم یہ دعا کر لیا کرو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسَأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ قبرستان میں جا کر اتنی دعا بھی کر لیا کرو. تمہارا اتنا دعا کرنے سے قبرستان کے مردوں پر, قبرستان کے مدفون لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں, کیونکہ اس وقت قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہاری اور ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں, بڑے محتاج ہیں. جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے, اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے آج میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے, آج میرے درجے میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے, آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا تحفہ بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے درجے کو بلند کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا, وہی اپنی زبان میں دعا کر رہے, اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے. ارے صاف صاف قبر پر جاؤ اور دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. یہ دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر. اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا مانگو, اللہ کے رسول نے یہ دعائیں بتائی ہیں, یہ دعا مانگا کرو. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے, ورحمہ اللہ میرے باپ پر رحم فرما, وعافہ واعف عنہ اے اللہ تو ان سے درگزر فرما, واکرم نزلہ اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر, ووسع مدخلہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے, واغسلہ بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو دھل دے پانی سے, والثلج والبرد برف سے اور اولوں سے, وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو اے اللہ صاف کر دے, وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا ان کے گناہوں کو مٹا دے, كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے صابن لگانے سے یا دھوبی کی بھٹی میں ڈالنے سے, جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے, ایسے ہی میرے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دے. یہ دعا مانگا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر. تو اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے. تو نماز سے نفرت کرتے ہو, نماز آپ کی کتابوں میں سجدہ, ساستانگ, کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ہم سے نفرت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام ساری کائنات کے لوگوں کا دین ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ دین ہمیں ملا ہے. اور مسلمانوں صاف طور پہ کہہ دوں, برا مت مانیے گا, آج مولانا جرجیس جیسے لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے. 20-25 سالیں ہو گئیں, آج تک ہم آپ مولانا لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں, جبکہ آپ خود دوسروں کے لیے پیدا ہوئے تھے. ہم آپ کو سمجھائیں گے. مسلمانوں آپ تو خود غیر مسلموں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنو تم ایک بہترین جماعت ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم دوسروں کے لیے آئے, ہم ہندو بھائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, مجوسیوں کے لیے آئے ہیں.
उम्मत मुस्लिमा का एक एक फर्द दूसरों के लिए पैदा हुआ है। जो कौम दूसरों के लिए पैदा हुई थी आज वही मोहताज हो गई है, आज उसी को समझाना पड़ रहा है, आज उसी के पीछे पड़ना पड़ रहा है, आज उसी को नमाज और रोजे की तरफ बुलाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मेरे भाइयों आज हमारे रोने के दिन और क्या हो सकते हैं और अफसोस के दिन और क्या हो सकते हैं। इस्लाम जिसकी खूबियों को देखकर लोग इस्लाम की तरफ दौड़ते थे आज दूर हो रहे हैं। हमारे हालात देखकर आज दूर हो रहे हैं, हमारी कंडीशन देखकर आज हमसे लोग दूर भाग रहे हैं। कल तक जब बजती हुई बैंड और बाजे के साथ बारात आया करती थी और हमारी मस्जिदों में नमाज हुआ करती थी तो गैर मुस्लिम भाई दूर से अपनी बारात के बाजे गाजे बंद कर दिया करते थे और कहते थे कि मुसलमान लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम बैंड बाजे के साथ बजती हुई बारात ले जाएंगे तो इन मुसलमानों को तकलीफ होगी। कल तक वो बैंड और बाजे बंद कर दिया करते थे और मस्जिद से गुजर जाया करते थे और काफी दूर जाने के बाद वो बैंड बाजे बजाया करते थे। लेकिन आज तुम्हारी मस्जिदों का हाल ये हो चुका है कि तुम्हारी नमाजें हो रही होती हैं और मस्जिद के बाहर हु हल्लड़ होता है, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि आजान के वक्त तुम्हारे मोबाइल बंद नहीं होते हैं, आजान के वक्त तुम्हारी और हमारी बीवियां और बेटियां अपने घरों में टीवी चलाती हुई आज ड्रामे और नाटक देख रही हैं। जब हमने अल्लाह की आवाज की कोई कदर नहीं की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी आज गैर मुस्लिमों की नजर में गिरा दिया है, उनके दिलों से हमारा रोब और दबदबा निकाल दिया है और आज हम इस नौयत पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा रोब और दबदबा उनके अंदर से निकाल दिया है। क्यों नहीं निकालेगा? दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरीके से रच गई और बस गई, इतने बुरे हालात, इतनी बुरी कंडीशन, लेकिन हमें आज भी अपनी पड़ी हुई है। आपको मालूम है कि आप किस दरवाजे पर बैठे हैं? हमें और आपको इसकी का इल्म नहीं है। इस वक्त हम कहां खड़े हैं आपको पता नहीं है, क्या प्लानिंग और क्या मंसूबे हो रहे हैं आप इससे वाकिफ नहीं हैं। मेरे भाइयों बहुत कुछ है दिल के अंदर कि उगल दूं और बोल दूं, लेकिन आप लोग जब चैनल वालों को बंद नहीं करा सके इसलिए मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इन लोगों ने जितना मिसयूज किया है मौलवियों की तकरीरों का। देख लीजिए मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के बारे में अब इंडिया टीवी चलाना शुरू कर दिया, जो कल तक मेरे बारे में चलाता था, सिर्फ इन्हीं लोगों की बदमाशी की वजह से। लेकिन हर जलसे में बार बार मना किया गया लेकिन फिर भी आप नहीं रोक रहे हैं। इसलिए मौलवी भी अब अपने दिल की बात कह नहीं पाता है, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी बाप की औलाद है, नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई उल्टे सीधे केस दर्ज हो। आप कहां खड़े हैं आपको मालूम है? क्या क्या मंसूबे हो रहे हैं, आप तो बैठे हुए हैं। जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रच गई और बस गई, क्या कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? और गौर करो, हमारे ज़वाल की और पस्ती का सबब 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने बताया था कि ये दो चीजें तुम्हें हलाक कर देंगी और दुनिया की दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर पिल पड़ेंगी। आज देख लीजिए हमारे भाई हमारे ऊपर पिल पड़े, क्यों पिल पड़े हैं? क्यों आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा था यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु अला क़िसतिहा। एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर पिल पड़ते हैं। जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आज हर जगह मुसलमानों के हालात कैसे हैं? सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान में देख लो, ईरान में देख लो, इराक में देख लो, सीरिया में देख लो, दमिश्क में देख लो, लीबिया में देख लो, लबनान में देख लो, उर्दुन जजायर में देख लो और सबसे ज्यादा फिलिस्तीन में देख लो। दुआ मांगने का सही तरीका यही है कि रात की तारीकी में उठिए, वुजू बनाइए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए और अपने हाथों को उठाकर मांगिए, जितना मांगना हो, जो मांगना हो, जो प्रॉब्लम्स है तुम्हें, जितनी लंबी दुआ मांगना है, जितना रोना है रोइए, गिड़गिड़ाइए। ये है दुआ मांगने का तरीका। ये कोई दुआ है आजकल? इमाम साहब ने कहा सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हो गई दुआ। और जिस मौलाना ने ऐसा नहीं किया, मस्जिद का मुतवल्ली सेक्रेटरी कहता भाग, दुआ नहीं मांगेगा, तुझे मस्जिद से निकाला जा रहा है। ये दुआ का मजाक है यार।
ہماری بیٹی جوان ہے، ہمیں اچھا لڑکا چاہیے، اس کے لیے دعا مانگ رہے اللہ میری بیٹی کے لیے نکاح کی آسانی پیدا فرما دے، اللہ دیندار لڑکا عطا فرما دے۔ لیکن امام صاحب تو دوسری دعا مانگ رہے ہیں۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیوی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، مجھے دوسری نیک بیوی دلوا دے، اور آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ مسجد کے متولی کو اچھی توفیق دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیٹی کی شادی کروا دے، میری بیٹی کے لیے رشتہ، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ فائدہ تو سارا مولوی کو ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ امام صاحب اپنی دعا کر رہے ہیں اور آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں، فائدہ تو اس کا، تم نے اپنے لیے کیا مانگا اس مولوی کے پیچھے؟ تم تو آمین آمین کہہ رہے ہو، دعا تو سب وہ مانگ رہا ہے، آپ پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ کی اپنی دعائیں کہاں گئیں؟ آپ کے بھائی کو کینسر ہو چکا ہے، آپ کا بھائی سلیگوڑی میں علاج کرا رہا ہے، آپ کا بھائی بمبے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، مولوی کر ہی نہیں رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین۔ فائدہ تو مولوی کا، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ دعا تو وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں اور اکیلے میں اپنے آپ کو فقیر بنا کر داتا کے سامنے، دینے والے کے سامنے گڑ گڑا کر مانگی جائے، اور یہ تصور کیا جائے کہ ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا دانی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دینے والا، اس سے بڑا ہبہ کرنے والا، اس سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ دعائیں تو ایسی مانگی گئی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے شوہر نے جن سے زہار کر لیا اور اپنے اوپر ان کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا، انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو چکی ہے، حرام ہے، آج کے بعد میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملے بول دے کہ بھاگ چل ہٹ، آج کے بعد میں تجھے چھوں گا نہیں، کیا سمجھتی ہے تو؟ ہے میں مان لی ہے کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ چل بھاگ، آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے، بھاگ۔ اگر یہ جملے بول دے تو پھر اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں، طلاق نہیں ہوئی، لیکن آپ اس سے اب مل بھی نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایک جرمانہ ادا نہ کرو۔ اب جرمانہ کیا ہے وہ سنیے۔ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے جب اپنے بیوی کو غصے میں کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، بعد میں احساس ہوا، غصہ جب ختم ہوا، بیوی یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا اب کیا ہوگا؟ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب کیا ہوگا؟ کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، کوئی راستہ نکالے۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، وہ لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول میرے ہسبینڈ نے، میرے شوہر نے طلاق تھوڑی دی ہے، مجھے زہار کیا ہے، کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے نبی کہتے نہیں، اب وہ تمہیں چھو نہیں سکتے، تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو، دور رہو۔ کہا اللہ کے نبی میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، تم ان کے پاس نہیں جا سکتی، تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس نے ضد کی، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیا۔ خولہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، سارے راستے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں، اب تم کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی ہو، جاؤ۔ اللہ کی اس نیک بندی نے کیا کیا؟ جیسی وہ اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، حجرہ عائشہ سے نکلتی ہے، جیسی اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، سامنے مسجد پڑتی ہے، یہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرنے لگتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانو والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آیا کرے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ یہ جانتی تھی قرآن کی آیت، اس کو معلوم تھا کہ جب پریشانی آئے اور سارے دروازے بند ہو جائیں تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے، تو کیوں نہیں مسجد میں جائیں؟ مسجد کے اندر جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، رفع یدیہا الی السماء، اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتی ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتی ہے، الہ العالمین سارے دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا؟ تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے، تیرا گھر تو کھلا ہے، اے اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، میں راستہ نکالنے کے لیے نبی کے پاس آئی، تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ملی، محمد رسول اللہ کے پاس بھی کوئی راستہ
نہیں ہے, لیکن اے اللہ میں محمد کی چوکھٹ سے نا امید ہو کر آئی ہوں, لیکن اس چوکھٹ پر آئی ہوں جس چوکھٹ کے بعد کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جایا جاتا ہے, اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا بھی نہیں جاتا ہے. آئے میرے پروردگار, آئے میرے اللہ, میرے اور میرے شوہر کے لیے کوئی راستہ نکال دے, میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی راستہ نکال دے. قرآن جب وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی, قرآن اس بات کو ریکارڈ کرتا ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا, اس عورت کی دعا کو سن لیا. تجادلک فی زوجہا, جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, لڑ رہی تھی آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, اور کہہ رہی تھی راستہ نکالو, آپ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا. پھر وہ یہاں سے گئی اور مسجد کے اندر چلی گئی, وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اور اس نے اپنی گزارش, اپنی اپیل, اپنی ریکویسٹ, اپنی گزارش اس نے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے. دیکھو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے, اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا ہے, اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. جانتے ہو اللہ کا دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ جہاں محمد کا دروازہ بند ہو چکا وہاں اللہ کا دروازہ کھلتا ہے. تم پیروں کی ولیوں کی بات کر سکتے ہو, بہت آسان ہے. تم کہہ سکتے ہو ان چوکھٹوں سے بیٹا اور بیٹی ملتا, بہت آسان ہے. لیکن خولا کو اس چوکھٹ سے ملا ہے جہاں محمد کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی تھی, جہاں محمد رسول اللہ کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے, جہاں رسول اللہ نے بھی منع کر دیا تھا کہ میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے. جس کے لیے محمد کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہو, اس کے لیے راستہ اللہ کے پاس ہے. اس لیے حکم دیا اللہ کے رسول نے, اذا سألت فاسأل اللہ, جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو, جب مدد مانگو اذا استعنت فاستعن باللہ, اور جب مدد مانگو تو ایک اللہ سے مدد مانگو. یہ ہے توحید کی جان, یہ ہے توحید کی روح جو ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کے یہاں کا ایک پیر ہے, پیرزادہ کے نام سے مشہور ہے. بدقسمتی سے اس وقت 26 سیٹوں پہ چناؤ بھی لڑ رہا ہے, قسمت کو آزما بھی رہا ہے. اس کا کلیجہ دیکھیے اور دل گردہ دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے ایک اسٹیج پر کتنا خراب فتویٰ دیا ہے. اس نے کہا کہ اپنے پیر کی اجازت کے بغیر تو آپ نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو, تو ووٹ کیسے دو گے کسی اور کو؟ ذاتی مفاد کے لیے شریعت کے کسی مسئلے کو غلط بتا دینا یہ تمہیں مبارک ہو, کیونکہ تمہاری نظر میں شریعت کی کوئی عزت ہی نہیں اور رسول اللہ کا کوئی مقام ہی نہیں. تم تو اسٹیج پر بیٹھو اور جو منہ سے نکال دو بس وہی کافی تمہارے لیے. کس حدیث میں آیا ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے پیر سے اجازت لینا پڑے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دے چکے کہ نفل اللہ سے قریب کرتی ہے انسان کو, جس کا دل چاہے پڑھے اور جس کا دل چاہے نہ پڑھے, پڑھو گے تو ثواب, نہ پڑھو گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں. جب شریعت نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اب تم اجازت لو گے؟ شریعت صرف ایک کام کی اجازت مانگنے کا حکم دیتی ہے, وہ بھی عورت کو, کہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر. اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ شوہر بزنس کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, تھکا ہوا ہے, گھر پہ آیا دن میں اور دیکھ رہا ہے میری بیوی بنی سوری بیٹھی ہے, اس کا دل آ گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کچھ اس کے جسم سے لذت حاصل کروں, بلاؤں, بیوی ہے میری, کچھ لطف اندوز ہو جاؤں, بیوی ہے میری, کچھ میں انجوائے کر لوں, اپنی بیوی کو اپنے گلے لگاؤں, فائدہ حاصل کروں. اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتاروں, اور وہ آ کے کہہ رہی ہے میں تو روزے سے ہوں. تو کتنا غصہ آئے گا اس کو, کم بخت میں تو تیرے لیے آیا, تو روزے سے. تو اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا یہاں مردوں کا خیال رکھا ہے, اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نفلی روزہ نہیں رکھو جب تک کہ تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہ دے, اگر دے تو رکھ لو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دن میں تمہاری ضرورت پڑ جائے. سنا ہے ایک واقعہ موطا امام مالک میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ایک عورت آئی صحابیہ, اور شکایت کرنے لگی, اللہ کے نبی میرا شوہر جب بھی گھر میں گھستا آتا ٹھونکا ٹھونک لگتا, خوب مارتا ہے مجھے, میں روزہ رکھتی ہوں تو تب بھی مارتا ہے, اور میں نماز پڑھتی ہوں تب بھی مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بڑا غلط کام ہے, لیکن جب تک میں ان کی سن نہیں لوں گا میں فیصلہ کیسے کروں, ان کو بلاؤ. شوہر کو بلایا گیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیوی شکایت لے کے آئی ہے کہ تم اس کو بہت مارتے ہو, بہت ٹھونکتے ہو, کیا بات ہے؟
عورت نے کہا اللہ کے رسول ضارب ہی نہیں ضراب ہے، مارتا ہی نہیں، بہت مارتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹھکائی کرتا ہے اچھی طرح۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے رسول، صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی ہے، سچ بول رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے، میں دن میں محنت مزدوری کر کے آتا ہوں، گھر میں گھستا ہوں، سوچتا ہوں کہ اپنی بیوی سے کچھ حاصل کروں، ملوں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ روزے سے ہے۔ کہتی میں تو روزے سے ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، روزے سے تو روزہ پورا کر لے۔ افطار کرنے کے بعد، محنت مزدوری کرنے کے بعد، جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا نکالنا پڑتا ہے، دیکھتا ہوں یہ مصلی بچھا کے سجدے پہ سجدے ٹھوکے چلی جا رہی ہے، پوری رات نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی رات میں یہ نماز میں پوری رات گزار دیتی ہے، دن میں پورے روزے میں رات گزار دیتی ہے، تو اب آپ بتائیے میں اس کو ماروں نہیں تو کیا چوموں، کیا کروں اس کا؟